تأملت والدنيا بها العجب والعجب تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیپی فرائیڈے، جمعہ مبارک ٹو ایوری ون. اور ہمارا اسلامک سال کا پہلا دن، پہلا مہینہ سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کا صدقہ کتنا بابرکت دن ہے، ہمارے سال کا پہلا دن. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آغاز اس چیز سے کریں گے، اے غافل نوجوانوں، اے غافل نوجوانوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے غافل نوجوانوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، ذرا اس ملت کی بدحالی تو دیکھو. آج یکم محرم الحرام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، کربلا کی قربانیاں. ہمارا اسلامک کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہونا، اس کا اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام سے مشاورت کرتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ بہت سارے واقعات محرم الحرام میں ہوئے ہوتے ہیں، وہ گنوانا چاہوں تو بہت کم پڑ جائیں گے. تو محرم الحرام کو ذی الحج کے فوراً بعد اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال قرار دے دیا جاتا ہے. یکم محرم الحرام کی بات ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں الفاظ نہ بیان کی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو ایسے الفاظ نہ کہے. اور سب کو پتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان بیان کرنا اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. وہ عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن پیوند لگے سوٹ پہنتے تھے. وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر، مجھے اللہ کی ذات کی قسم اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا. مجھے اللہ کی ذات کی قسم، عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. قبولیت اسلام کے بعد اللہ کے نبی کے قرب کے ساتھ ساتھ آپ سارے دینی معاملات کے اندر جو مشاورت ہوتی تھی اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت دی جاتی تھی. آپ کا مشورہ، آپ کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. وہ عمر فاروق جن کے بیٹے جنگ کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کوفہ کے گورنر کہتے ہیں، بچوں یہ کچھ مال ہے اپنے پاس رکھ لو، راستے میں کچھ تجارت بھی کر لینا، جو نفع ہے اپنے پاس رکھ لینا، جو اصل رقم ہے وہ جا کے مال غنیمت میں جمع کروا دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں اپنے بیٹوں سے، کیا باقیوں کو بھی انہوں نے یہ مال دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے بڑی سختی سے ان کی سرزنش کی اور کہا یہ مال ویسے کا ویسا مال غنیمت میں جمع کراؤ. اور اس کوفہ کے گورنر کو بلایا، اسے ڈانٹا اور اسے برخاست کر دیا اور اسے اس نوکری سے فارغ کرا دیا. وہ عمر فاروق جو دجلہ کے کنارے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار، اس کا سوال عمر سے ہوگا قیامت کے دن. وہ عمر فاروق جو راتوں کو سونے کی بجائے جاگ کے لوگوں کے گھروں میں جاتے اور ان سے پوچھتے کہ کسی کو عمر سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے، لوگوں کے گھروں کا چکر لگاتے. وہ عمر فاروق جنہوں نے عدالتوں کا نظام قائم کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کے سسٹم کو بہترین دوبارہ ایک اچھے طریقے سے نافذ کیا، جنہوں نے ہر لحاظ سے ہر طرح کی پالیسی بنا دی. وہ عمر فاروق آپ کی خلافت کا تیسرا دن ہوتا ہے. کچھ بچیاں آتی ہیں آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی اور کہتی ہیں، کیا عمر آپ ہیں؟ ہم نے سنا آپ نیا خلیفہ بن گئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جی ہاں میں ہوں. تو وہ کہتی ہیں، آئیں ہمارے ساتھ چلیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ تو وہ بچے کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، ہم یتیم بچیاں ہیں، ہمارے پاس 25-30 بکریاں ہیں، وہ آتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں دودھ دو کے دیتے تھے، کچھ ہم پیتے تھے، کچھ فروخت کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فرماتے ہیں، میں اس بات پہ سن کے تھوڑا افسردہ ہوا. تو مجھے ایک صحابی نے پوچھا، عمر کیا ہوا؟ تو کہتے میں نے کہا کہ ابو بکر بڑی سخت ڈیوٹی میرے اوپر چھوڑ گیا. عمر فاروق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے، بہت کم ہے. آئیے کچھ اشار سے شروع کرتے ہیں محرم الحرام کے بارے میں. 9-10 کے بارے میں تو بعد میں شروع کریں گے، لیکن کچھ نظر عقیدت کے طور پہ. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام،
شاہ سوار کربلا کی شہسواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی، حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی۔ حسین گھوڑے کی زین پہ وفا کا غازی، حسین تلواروں کے سائے تلے عشق کا نمازی، حسین نیزے کی نوک پہ قرآن کا قاری، حسین کا روندا ہوا لاشا بھی رضا پہ راضی۔ حسین دوش رسول کی رحل پہ ناطے کے قرآن، حسین آغوش بطول میں شہزادہ کون و مکان، حسین پشت رسول پر شاہ سوار کربلا، حسین کی شہادت پہ ساقی کوثر نازل۔ وفا تقدیر کی معمار ہے، تقدیر تصویر کی مصور ہے، تصویر حسن کی تنویر ہے، تنویر توقیر کا جمال ہے، توقیر کا امین عشق اور تقیر حسن کی میراث ہے۔ عشق فقر کا مذہب اور حسن فقر کی منزل ہے، فقر دین کا رہبر اور دیدار محبوب کا علم بردار ہے۔ اسلامک سال نیا 9-10 محرم کو ہم مزید اس بارے میں بات کریں گے، جو محرم الحرام کی قربانیاں ہیں جو اللہ کے نبی کے خاندان میں سے دی گئی، اس پہ بہت باتیں کرنے کو ہیں، جتنا غم بیان کیا جائے وہ کم ہے، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ اتنا دردناک اور اسلام کی قربانی، اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے اپنے سر قلم کرائے، شہادت کے رتبے پائے، ایسی قربانی، ایسی عظیم قربانی تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ نئے سال کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اصولوں کے مطابق، سنت کے مطابق، میں نہیں کہتا کہ بڑی آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کچھ ایسا کر لیں کہ آپ، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے۔ ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیے، اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنا عمل جتنا بہتر آپ کر سکتے ہیں وہ کم از کم کیجیے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں تھوڑا سا، میں اپنی لائف کے کچھ چیزیں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا۔ When I growed up my beard, when I was growing my beard and even my mustache is there as well, and a lot of people was criticizing me کہ man you're changing, آپ beard بڑھا رہے ہو، پھر مونچھیں بھی آپ نے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی کبھی اچھے کو ایکسپٹ نہیں کرتی، ہمیشہ آپ کے اندر کوئی ایک پوائنٹ ڈھونڈیں گے اور اس کو نکتہ چینی کی نظر سے پیش کریں گے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس سوسائٹی کی فکر مت کیجیے، جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں۔ نیا سال ملا ہے، ایک اور دن قریب چلا گیا ہے موت کے، ایک اور سال قریب چلا گیا ہے موت کے، اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالیے، کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اوقات کی پابندی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتے ہیں والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ اللہ نے اوقات کا بیان ہر جگہ کر کے اوقات کی پابندی بتائی ہے اور اپنے انسان کو بہتر، اپنی مخلوق کو بہتر بننے کی تلقین کی ہے۔ اللہ نے صبح کی قسم بھی کھائی، شام کی قسم بھی کھائی، اللہ نے چڑھتے دن کی قسم بھی کھائی، صبح صادق کی قسم بھی کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، مجھے عصر کی وقت کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک عمال کرو۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، ایمان لاؤ، نیک عمال کرو۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دو، ایک دوسرے کو حق کی تلقین دو۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ تو ہمارا ایک اور دن موت کے قریب چلا گیا، ہمارا ایک اور دن، ایک اور سال ہمارا موت کے قریب چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ It would be a 1 hour video کیونکہ ہم effectively اب اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ Your love and support would mean a lot. Even your criticism would mean a lot. Your admiration, appreciation would mean a lot. But I would say, please watch this video till end. تو آج ہم کچھ باتیں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو میرے پاس کتاب ہے، میں ان کے مطابق بات کر کے، بیان کر کے آپ لوگوں سے بات کروں۔
تو آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ آل عمران آیا نمبر 104۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیے اور ان لوگوں کے ساتھ ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہتر ہو۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہیں۔ مومن نیک کاموں کا حکم دینے اور برے کاموں سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے اور نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنے کو لازم پکڑو اور اچھے کاموں کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہو۔ بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر سنا دیجئے اور مشرکین کی پرواہ مت کیجئے۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ بلا شبہ برا کام وہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف خاص طور پر ظالموں ہی پر نہ پڑے گا، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے غفلت کے باعث سبھی نیک و بداس وبال کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے جو قصے سنو انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بیان کرو، اور اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کر لے۔ اے اللہ ہمارے جانشینوں پر رحم فرما۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو ان کی تعلیم دیں گے۔ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور جس طرح سنا تھا اسے اسی طرح بغیر کمی بیشی کے دوسروں تک پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جسے بات پہنچائی جائے بذات خود سننے والے کی نسبت بات کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بات سن کے آگے تک پہنچاؤ، اور ہو سکتا ہے جو آگے سن رہا ہو وہ زیادہ سمجھنے والا ہو۔ جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے یعنی دین کے راستہ پر بلائے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس شخص کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اطاعت گزار کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے، برائی کی دعوت دے، اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس شخص کو جس نے اس کی بات مانی، اور ان بدکاروں کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ تم میں سے جو شخص کسی خلاف شرع عمل کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے یعنی قوت سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے منع کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا مان جائے۔ یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں جو بڑے کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، اور نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یعنی یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیک کاموں کی تلقین اور برے کاموں کی ممانعت کرتے رہو گے، اور یا ان قریب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اور اس وقت تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اس غرض سے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس سے اسلام کو تازہ زندگی بخشے گا، اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس شخص کو اس حال میں موت ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور ایسی تعلیم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور اس کو اس حالت میں موت آ جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کریں،
اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہیں، اور ہر حال ہر وقت میں اللہ سبحانہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہ تینوں باتیں شریعت کا لب لباب، طریقت کی اصل اور بلوغ المرام ہے۔ معاشرہ انسانی اجتماع کا دوسرا نام ہے۔ اس اجتماع میں افراد ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، خاصہ ہے کہ یہ جبلی طور پر اثر پذیر ہے، لہذا معاشرے کا ہر فرد شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے ماحول پر اثر انداز یا اثر پذیر ہے۔ دوسرے معنوں میں اصلاح کن بھی ہے اور اصلاح گیز بھی۔ فرد کی اصلاح دراصل معاشرہ کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تعمیر معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، اور اس کی تخریب معاشرہ کی تخریب ہے۔ لہذا فرد معاشرہ کی اصلاح کا ضامن اور ذمہ دار ٹھہرا، یعنی محض اصلاح نفس بھی تبلیغ کی منفل دعوت ہے، یعنی فی نفس ہی اثر انداز ہے۔ جیسا کہ اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ آپ جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کوئی بھی ایک شخص ہے، کوئی مرد مومن یا مرد عورت ہے، وہ اپنے آپ کو، اس کی جو تربیت ہے، اس کی تربیت پورے معاشرے کی تربیت ہے، اس کا کردار پورے معاشرے کے کردار کو پھر اویزاں کرے گا، کیونکہ اس کا کردار اچھا ہوگا تو پورے معاشرے میں وہ چیز پھیلانے کی کوشش کرے گا، برا ہوگا تو وہ برے امپریشن کی طرف پھیلے گا۔ اسلام کے اس فریضہ کو تبلیغ کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر مبلغ اپنے اندر صحیح اسلامی اخلاق پیدا کرے اور ہر برائی سے جو کہ ہر کسی میں ہر وقت پائی جاتی ہے توبہ کرے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہو کر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو جائے۔ اخلاق کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلیٰ کردار اور اخلاق پہ بڑا زور دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی پہ اوپر طائف والے پتھر برساتے ہیں اور آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اتنے پتھر برساتے ہیں کہ آپ کے جسم پیروں سے خون شروع ہو جاتا ہے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں آپ کی درگاہ میں، آپ کے دربار میں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں اس کو پلٹ کے رکھ دوں اس قوم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ایسا مت کیجیے، ہو سکتا ہے کل ان میں سے کوئی اسلام کا نام آ کے بلند کرے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی آتا ہے قرض کی وصولی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے کافی دیر رہتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیجیے، ہم اس کو سکھائیں سبق۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس کو کچھ نہ کہیے۔ اگلے دن وہ آتا ہے، اس دن چلا جاتا ہے، پھر اگلے دن آتا ہے، وضو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور اسلام، دعوت اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا اتنا بڑا اچھا اخلاق۔ میں یہ مانتا ہوں آپ مولوی نہ بنے، میں مولوی نہیں ہوں، وہ کسی مولوی نے بھی ٹھیکہ نہیں لیا ہو ہمیں سمجھانے کا۔ ہم خود ایک مومن مرد ہیں، ہم اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، تو ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو اور جتنا کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیجئے، اس کی بات کو سنیے، مانیے، اس کے اندر کیڑے نکالنے کی بجائے بہتر ہے اس کو اپریشیٹ کیجئے، اس کو اس چیز کے اندر مزید تقویت دیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہو۔ لوگوں یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگوں ہم دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگوں اللہ نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑو، دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز سے روکنے نہ پائے۔ لوگوں دنیا کا مال دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ لوگوں نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور رکنے کا حکم دو۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت قلیل مدت کے لیے نکلو۔ یہاں پہ نماز کا حکم بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ فوراً تبدیل نہیں ہو جاتے، آپ کو شیطان آپ کا گھیرا فوراً تنگ نہیں کرتا۔ شیطان آ کے یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، آپ اپنے بستر پہ ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ باہر ہیں، کچھ بھی ہے، شیطان صرف آ کے اتنا کہے گا 2 گھنٹے رہتے ہیں نماز میں سے، ابھی اذان ہوئی ہے، آپ یہ کمپیوٹر کا ورک کر لو۔
1 घंटा गुजर जाएगा, फिर हम देखेंगे ओहो यार नमाज मेरी रह गई। फिर शैतान कहेगा 1 घंटा पड़ा है ना, कर लो, सारे कामों से फ्री होकर सुकून से नमाज पढ़ना। अगला 1 घंटा भी गुजर जाता है, फिर घड़ी देखते हैं ओहो ये तो कज़ा का टाइम, चलो कज़ा पढ़ ले। शैतान कहता नहीं अब तो गुजर गई, अब अगली नमाज के अंदर पढ़ लेना। फिर अगली नमाज का वक्त आता है, उसके अंदर फिर शैतान ही रिपीट करता है चीजें। फिर हम ये सोचते हैं कि यार मैंने फजर भी नहीं पढ़ी, मैंने जोहर भी नहीं पढ़ी, अब असर पढ़ के क्या करूं यार, इस तरह करता हूं कल से मैं पक्का 5 वक्त नमाज पढ़ूं। तो शैतान आपके गिर्द इस तरह से घेरा तंग करता है। इसी तरह अब जब बुराई की तरफ जाते हैं, शैतान फौरन नहीं कहता कि आप बुराई की तरफ चलो। अब बुरी सोबत में जाते हैं, शैतान भाई ये कहता है कि आ जाओ यार चलते हैं उधर, अच्छा टाइम पास होगा, वक्त पास होगा, तुम्हारी बोरियत खत्म होगी। 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, मुझे इस बात से एक बात याद आ गई है। बात मुझे ये याद आई है, अब यहां पे दीन इस्लाम की दावत के लिए ना किरदार इखलाक बहुत जरूरी है। एक बंदा मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, उसके फोन की घंटी बजती है। जब नमाज खत्म होती है तो इमाम साहब लोग उसे बुरी नजरों से देखते हैं, खा जाने वाली नजरों से देखते हैं, उसे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। वो शख्स शर्मसारी लिए अपने पेशानी पे शराबूर होकर मस्जिद से चला जाता है। उसके बाद वो मस्जिद नहीं जाता, वो अपने आप को इतना बुरा समझने लग जाता है। एक दिन वो क्लब चला जाता है, क्लब में जाके टेबल पे बैठता है, पानी पीने लगता है तो गिलास टूट जाता है। परेशान हो जाता है कि मुझसे गिलास टूट गया। मैनेजर आता है, कहता है एक्सक्यूज मी सर, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन, आप परेशान ना हो, आपको लगी तो नहीं? आपको लगी तो नहीं? वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, बाद में जवाब देता है नहीं। ये है किरदार इखलाक। और वो फिर कहता है ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे तो रोजाना आना चाहिए यहाँ पे। तो अपने इखलाक को बेहतर कीजिए। वो मौलवी है, वो कॉमन मैन है, कोई भी है, हम सब मुसलमान हैं, हम इखलाक को बुलंद करें। आगे चलते हैं। लोगों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त मेरी सुन्नत को अपना रहनुमा बनाया, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो वक्त आज पूरी तरह छाया हुआ है। लोगों, अमाल में मियाना रवि इख्तियार करो। बेहतरीन अमल वो है जो रोज हो, अगरचे थोड़ा हो। लोगों, अपने अमाल को बातिल मत करो। किसी अमल को एक बार इख्तियार करके तर्क कर देना अमल को बातिल करना है। नफली इबादत मुस्तहिब है, ना फर्ज है ना वाजिब, मगर जब कोई नफली इबादत एक बार इख्तियार कर ली जाती है तो वाजिबुल अदा हो जाती है। फिर उसे कभी तर्क ना करो, अल्लाह से इस्तिकामत तलब किया करो। यानी कि मैंने आज सोचा, मैंने आज अल्लाह से वादा किया कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मैं कोशिश करूंगा नमाज की, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को बेहतर बनाने की, मैं कोशिश करूंगा गुनाहों से बचने की, मैं कोशिश करूंगा गलत चीजें देखने से, मैं कोशिश करूंगा मेरी आंखें किसी गलत चीज को ना देखें, मेरे कान किसी की गलत चीज को ना सुने, मेरी जबान से किसी की गिबत ना हो। तो इसके लिए अल्लाह से इस्तिकामत भी मांगिए। क्या अल्लाह मुझे इस्तिकामत दीजिए। लोगों, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का कुंबा समझकर उसकी खिदमत में मसरूफ हो जाओ। किसी से कोई बुराई ना करो, किसी की तौहीन ना करो, तौहीन ना करो, मजाक में भी किसी की तौहीन ना करो। आजकल ये ट्रेंड बन गया है। हम किसी महफिल में बैठे होते हैं, 4 दोस्त, उसमें से एक दोस्त हमेशा एक ऐसा होता है जिसकी हम तौहीन करते हैं। उसके करियर को लेके, उसके किसी नाम को लेके, उसकी किसी भी बात को लेके हमेशा उस पर टॉन्ट करते हैं। तो मजाक में भी कोई ऐसे जुमले मत कहिए जिससे उस बंदे की इज्जत हर्ट हो, जिस बंदे से उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो। किसी को हकीर ना जानो, गाली ना दो, धक्का ना दो, लान तान ना करो, बद्दुआ ना करो, किसी की गीबत ना करो, चुगली ना करो। जहां जरूरी हो उस वक्त सामने कह दो, किसी के खिलाफ दिल में कीना ना रखो। यहां से बात याद आ गई, मैंने कल वीडियो भी शेयर की थी। अल्लाह के नबी ने सहाबों को एक बार फरमाया कि मैं तुम लोगों के सबसे बड़ी सुन्नत बताऊं, सबसे बड़ी सुन्नत। सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी बताइए, जरूर बताइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुबह और शाम के वक्त सब लोगों के नफरत दिलों से अपने निकाल के सोया करो। जब रात के वक्त बिस्तर पे जाते हो तो लोगों के ऐबों को तलाश किए बगैर सो जाया करो, लोगों की नफरतों को साइड पे रख के सो जाया करो।
کسی کو آر نہ دو، تانا نہ دو، کسی کا کوئی پردہ فاش نہ کرو، جہاں تک ہو سکے اپنے طرف سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، نہ کسی کو رلاؤ، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھاؤ، کسی سے بحث نہ کرو، قرآن و سنہ کے مطابق جو بات آتی ہو بتا دو، اصرار و تکرار نہ کرو، ضد میں نہ پڑو، بحث میں نہ پڑو، جو پتہ ہے وہ بتا دو۔ دین کا کام کرنے والے کسی جماعت یا درسگاہ یا شخصیت کے خلاف بھول کر بھی حتن کمیز کلمات نہ کہو۔ ہمارا نالج اتنا کوئی وہ نہیں ہے بہت زیادہ کثیر کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ورڈ کہیں۔ آج کل تو ایک دوسرے کے بارے میں ہم نے جماعتوں کی پگڑیاں، دلوں میں نفرت، اینوی، پریجڈس لے کے رکھی ہوئی ہے، مدارس کے اندر بھی، اپنی زندگیوں کے اندر بھی، شیعہ، سنی، وہابی، فلاں فلاں فلاں۔ کیوں؟ ہر کسی سے نیکی کرو، ہر کسی کو نیکی کی تلقین کرو، اگر کوئی سوال کرے جہاں تک ممکن ہو پورا کرو۔ مسلمان کی حاجت روائی کا بڑا ہی درجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت کو پورا کرے اور اس سے اس کی منشا اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور باہم فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سورہ آل عمران آیا 103۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسا کہ جب بدن کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، اور بیماری اور بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج کھوکھر، چودھری، ملک، شاہ صاحب، آج سب ایک نے اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائی۔ اس طرح سے تکلیف دینا تو دور کی بات، احساس کرنا تو دور کی بات، ہم تو ہمارے بس میں چلے تو ہم تو لوگوں کو ٹرک کے نیچے دے دیں۔ ہم تو ایک چار دیواری کے اندر ایک فیملی بھی آپس میں خوش نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور بغض بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیکھیے، ان چیزوں سے سیکھیے۔ مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے۔ سنیے غور سے سنیے۔ مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں میں ڈال کر دکھایا اور بتلایا کہ سارے مسلمان اس طرح آپس میں ملے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، ایسے کر کے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ سارے مسلمان بھائی آپس میں ایک طرح سے جکڑے ہوئے ہیں۔ اے مسلمان، اے میری جان، اتحاد وقت کی اہم ترین پکار ہے۔ قومیت و فرقہ وارانہ کشیدگی سے بالا تر ہو کر ملت اسلامیہ کے اتحاد و فروخت کو فروغ دینے کے لیے متحد ہو جاؤ، ظلم کو مٹانے کے لیے متحد ہو جاؤ، مظلوم و مجبور کی حمایت کے لیے متحد ہو جاؤ، اللہ کے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے متحد ہو جاؤ، اور ضرور ہو جاؤ۔ جتنے بھی اختلاف ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے برکت والے نام پہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام کے وقار کو بلند تر کرنے کے لیے متحد ہو جاؤ۔ ہر قیمت پہ ہو جاؤ، جس طرح بھی ہو سکے ہو جاؤ۔ اگر اس راہ میں تیری جان کی بھی ضرورت پڑے تو گریز نہ کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آل عمران آیا 103، یعنی اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کیا ہم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا؟ کیا ہم فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں؟ نہیں، افسوس، صد افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں اتنی نفرت لے کے کھڑے ہیں کہ میں چنگا ہوا، وہ برا ہوا، میرے لیے جنت تزام ہے نا، انہوں جنت نہیں ملنا، انہوں جنت نہیں مل رہی، انہیں نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ اور سردار انبیاء کی طرف سے، اور ہم سب اس کے امین ہیں۔ یہ دین ایک برداری کی تشکیل کرتا ہے،
ایک ایسی برداری جو خالق کائنات کی فرما بردار ہے، جو کرہ ارض پر امن و سکون، حق و انصاف اور سچائی کی علم بردار ہے۔ اس برادری کے ایک ارب افراد اخوت کے رشتہ میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اخوت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کیا ہوا ہے۔ اس رشتے کے مقابلے میں باپ بیٹے اور بہن بھائی ایسے تمام رشتے کچے دھاگے کی مانند ہیں۔ ایک عرب مسلمان اور رشتہ اخوت یہ ہے ملت اسلامیہ، حق و انصاف کی علم بردار، یہ مرکز سے دور کیوں ہے؟ یہ انتشار کیسا؟ یہ جدائیاں کیسی؟ یہ خرابیاں کیسی؟ یہ سب ایک کیوں نہیں؟ ان کے درمیان یہ مصنوعی دیواریں کیسی ہیں؟ ملت کا ہر فرد، اسلام کا ہر فرزند جواب دے کہ ان دیواروں کو کون منہدم کرے گا؟ ان مصنوعی فاصلوں کو کون ختم کرے گا؟ کون عمر فاروق جیسا آئے گا؟ کون حضرت ابو بکر صدیق جیسا آئے گا؟ کون حضرت عثمان جیسا آئے گا؟ کون حضرت علی جیسا آئے گا؟ اس کے بعد جتنے صحابہ کرام، علماء کرام گزرے، کون ایسا آئے گا؟ ہے کوئی جمال الدین افغانی؟ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی؟ ہے کوئی محمد بن قاسم؟ سامنے آؤ، ملت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، مرکزیت استنبول، قاہرہ یا دمشق میں نہیں ہے، جکارتا، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، بہاولپور، ملتان، دنیا کے کسی کونے میں یہ نہیں ہے۔ مکہ معظمہ کو مرکز مانو، کعبہ کی مرکزیت کو تسلیم کرو جس کو اللہ رب العزت نے مرکزیت عطا فرمائی۔ عالم اسلام کو ایک کرو، اسلام کی شمع روشن کرو، سچے مسلمان بنو، دکھی انسانیت کے لیے ٹھنڈک بنو، بنی نوع انسان کے لیے ایک معاشرہ قائم کرو جو ظلم و زیادتی سے پاک ہو، جس میں حق و انصاف کا بول بالا ہو۔ کیا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے؟ میں اگر اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کروں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، کیا یہاں پہ انصاف ہے؟ قائد اعظم نے ہمیں اسلام کے نام پہ یہ ملک دیا، کیا یہاں پہ اس طرح سے عبادات ہیں؟ کیا اس طرح سے عقائد ہیں؟ کیا اس طرح سے انصاف ہے؟ کیا اس طرح سے غریب کو انصاف ملتا ہے؟ کیا اس طرح سے زیادتی کرنے والوں کو پھانسی دی جاتی ہے؟ کیا کسی کا حق کھا جانے والے سے پوچھا جاتا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ ہماری عدالتیں کیا انصاف کریں گی؟ ہماری عدالتوں کے باہر تو جو اسٹامپ پیپر 50 کا ہوتا ہے وہ 200 کا دیا جاتا ہے۔ جہاں جو ملزم ہوتا ہے اس سے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے گواہی لی جاتی ہے، تو اسی طرح کاش وکیل اور جج بھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ ہم جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے، جو فیصلہ دیں گے حق اور سچ کی بنیاد پر دیں گے۔ کیا ٹرو، فیئر، فری ٹرائل سسٹم ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی طاقت کے مطابق فرعون نہیں ہیں؟ وہ فرعون تھا مصر کا مالک، ہم فرعون اپنے نفس کی طاقت کے مطابق فرعون ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسا مستنصر صاحب تاران فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، حسب طاقت ہر بندہ فرعون ہے۔ نکلیے اس سے نکلیے، خدارا اس سے نکلیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اے مسلمان، اے کیسر و کسرا کی عظیم و شان سلطنتوں کو روندنے والے، تو نے یورپ کی وادیوں میں اذانیں دیں، روم کی جاہ و حشمت کو پارا پارا کیا، چین اور فرانس کی سرحدوں کو چھوا، تو نے ہی قسطنطینیہ کا آسنی حصار توڑا، ہسپانیہ میں اسلامی دبدبہ کا سکہ تو نے ہی بٹھایا۔ آج تو بے بس کیوں ہے؟ آج کفر غالب کیوں ہے؟ کفر کو تو مغلوب و مقہور ہونا چاہیے۔ اے خبیدہ مسلمان، بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں، مسجد اقصی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، فلسطینی مہاجرین دھکے کھا رہے ہیں، ہندوستان میں قتل عام ہو رہا ہے، عالم اسلام جل رہا ہے، مگر تو اب بھی پہلے پاکستانی ہے، افغان یا بنگالی ہے، عرب یا اجمی ہے، اور بعد میں مسلمان، ایک سویا ہوا مسلمان۔ کیا تو اپنی کھوئی ہوئی عظمت اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو آ، نور مجسم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو پھر سے زندہ کر، پہلے مسلمان بر پھر کچھ اور۔ ہمارا اسلامک کلچر ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ ہم کس کلچر میں پڑ گئے؟ ہمارا پاکستانی کلچر، ہمارا چودھرانی کلچر، ہمارا ملک کلچر، ہمارا عوام کلچر، ہمارا ارائن کلچر، ہمارا جٹ کلچر، ہمارا یہ، ہمارا وہ۔ Islamic culture is the basic element, is the basic parameter, is the basic pillar of life. ہی تو ایک رشتہ ہے جس کی بدولت تو نے ایک عالمگیر برداری کا فرد ہے،
جو سرور عالم نے قائم کی وہی برادری جس کے ایک رکھنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں پرزور الفاظ میں تاکید فرمائی تھی. بس یہی وہ سبق ہے جسے اثر نو تازہ کر کے تو اقوام عالم پر اپنی برتری کا سکہ بٹھا سکتا ہے. اے مسلمان، اے نوجوان، اے ملت کے پاسبان. نوجوان ملت اسلامیہ کا قیمتی سرمایہ ہے. اگر ان کی تربیت اسلامی خطوط پر کی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کے جان نثار مجاہدین بن کر ہیں، بلکہ اسلامی اخلاق کے زندہ پیکر بن کر وہ مثالی معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں. مغربی تہذیب کی تقلید اور فیشن پرستی پہ اندھا دھند جھولیوں دولت لٹاتے ہیں، لیکن اسلام کی راہ میں ایک پائی تک کے خرچ کا حوصلہ بھی نہیں کر پاتے. کاش اسلام کے یہ سپوت محسوس کریں کہ کفر مسلسل 1400 سال سے ان کی سچائی کی شمع فروزہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتا ہے. کاش کوئی ان بھیس نوجوانوں کا احساس زندہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے جنہیں مست فلمی دھنوں کے کشمیر فلسطین کی بہو بیٹیوں کی آہ و بکا سننے سے بے نیاز کر دیا ہے، جو فلمی کھیلوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ انہیں قبلہ اول سے اٹھنے والے شعلوں کی بھی خبر نہیں، اور جنہوں نے مغربی تہذیب کے لیے بتہا کے سبق کو بھلا دیا ہے. افسوس کہ ہم بے حسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم جان بوجھ کر اندھے اور بہرے بنے ہوئے. یا رب العالمین ہمیں معاف فرما. پھر سے ہوئی شعر پڑھوں گا جو شروع میں پڑھا تھا. اے غافل نوجوانوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، ذرا اس ملت کی بدحالی تو دیکھو، جس کی حکومت قرآن کے 3 بڑے عظموں میں پھیلی ہوئی تھی، جس کی عظمت سے روم کے کیسر اور ایران کے کسرا لرزہ برہنم تھے. آج اس کی بیچارگی پہ ترس آتا ہے. یہی تو ہے وہ ملت کہ جس کا ہر فرد عظمت کا مینار اور انسانیت کا جوہر تھا، جس کی پیشانی کی سروٹیں طریق کے نئے باپ کا عنوان بن جایا کرتی تھی. کہ آج انہی کے ہاتھوں اپنے اصولوں کی دھجیاں نہیں اڑ رہی. ایک زندہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے جو نیل کے ساحل سے لے کے کاشغر تک بیدار ہو، جو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ہو، جس کا ہر فرزند چوکس ہو اور جہاں اخوت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو. اے مسلم نوجوانوں، اپنی صلاحیتوں سے کام لو، اپنی قوت سے بازو کو کام میں لاؤ، اپنی قوت ارادی سے مغربی تہذیب کو ٹھکرا دو، اپنی ہمت سے انتشار اور افتراق کے دروازے کو بند کر دو، اپنے کردار کی عظمت سے اور سچائی سے اپنی درینہ روایات کو زندہ کر دو، اپنے اخلاق و اخلاص سے اخوت کے شجر کی آبیاری کرو، اپنی تدبیر اور فراست سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرو. تہذیب اسلام کی شمع جلاؤ کہ تہذیب مغرب کی آنکھیں چندھیا جائے. بہت پیاری باتیں، غور کیجیے ان پہ، سنیے، ایک ایک بات کو اندر رچ جذب کرنے کی کوشش کیجیے. ساری آج مخاطب جو ہے وہ نوجوانوں سے، ہم میرے جیسے نوجوانوں سے. 15ویں صدی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم جدوجہد میں مصروف ہو جاؤ. آج تمہاری مسجدیں غیر آباد ہیں، کچھ کرو کہ تمہاری مسجدیں تمہاری قوم میں تنظیم کے مرکز بن. تمہاری اذانیں بے اثر ہیں، دعا کرو کہ تمہارے قلب کو بھی گرمائے. تمہارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھو جہاں انسانی شرف کا پیمانہ زر کی بجائے تقویٰ ہو. روح بلالی پیدا کرو کہ کرہ عرض پر اذان بلالی بند ہو، بلند ہو. یورپ کی وادیوں، افریقہ کے صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غالب ہو جاؤ. نوجوانوں، ملت کی پکار سنو. ملت تمہیں پکار رہی ہے. میری جڑیں خشک ہو چلی، میرے برگو بار کملا گئے، کوئی مجھے سینچے. کیا تم میں کوئی بھی ایسا ہے جو ملت کو زندہ اور قائم رکھے، اپنی زندگی پیش کرے؟ اگر نہیں تو پھر یہ زندگی کوڑی بھر قیمت کی نہیں. ملت امن و سلامتی کا اصلاحی نام ہے، اور امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجا، ورنہ بندگی کے لیے چپے چپے پہ فرشتے موجود ہیں. ملت کو جب بھی کسی نے للکارا، ملت کے نوجوانوں کو پکارا، وہ تیر و تفنگ سے نہیں، امن و سلامتی کے 4 معروف ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر میدان عمل میں نکلے اور بازی لے گئے. کسی بھی میدان میں کبھی نہ ہارے. وہ 4 ہتھیار کیا ہیں؟ سنیے. صداقت، عدالت، امانت اور شجاعت. صداقت، امانت، عدالت اور شجاعت. مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا. سبق پر پھر عدالت کا، شجاعت کا پوچھا جائے گا تجھ سے سوال، دنیا کی امامت کا، کچھ ایسا ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا.
اے میرے نوجوان، ان ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر تو جس بھی میدان میں نکلے گا جیتے گا۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، صداقت، عدالت، امانت اور شجاعت۔ اس طاقت ان میں سے کسی بھی خصلت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انسانیت جب بھی ان خصائل کو اپناتی ہے اس وقت اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ جب بھی کسی قوم نے دنیا میں ترقی کی ان خصائل کی ہی بدولت کی، اور یہ خصائل تیری میراث تھے، تو نے ہی دنیا کو ان کا درس دیا۔ دنیا جاگ اٹھی، تو سو گیا، ایسی نیند سویا کہ کسی بھی آواز پہ نہیں چونکتا تو۔ آئے اس سونے والے نوجوان مسلم، تیرے کردار کی داستانیں جنہیں تو بھول بیٹھا ہے اب تک قوموں کو یاد ہیں۔ تیری جرأت و بے باکی کی کوئی مثال کسی اور تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیدار ہو، سامنے آ، میدان میں اتر۔ بیدار ہو، سامنے آ، میدان میں اتر۔ ملت کو تمہاری خاصان خاص ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر سے کچھ اشعار پڑھتے ہیں کربل کے لیے۔ گلا تھوڑا سا خشک ہو گیا، لمبی ویڈیو ہے، لیکن آج یہ بنانی تھی کیونکہ بہت شدید من کر رہا ہے جمعۃ المبارک کے دن اور اسلام کے پہلے دن اسلامک سال کے۔ عشق والے کربل کو مدینے کی تصویر کہتے ہیں، کربل والے رندوں کو اپنی جاگیر کہتے ہیں۔ لٹا دے جس نے اپنی دنیا و دی غم شبیر کی خاطر، فکر و غنا والے اسے عشق کی توقیر کہتے ہیں۔ جس کا ہو رہبر حسین اور مذہب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا رہبر حسین اور مذہب عشق رسول، اہل طریقت اس کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ہر روز یکم محرم سے 10 محرم تک 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 15 بار اور بعد سلام کے اس کا ثواب حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح مبارک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت شبلی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا خطا نہیں، ہماری آنکھیں تمہارے احسان سے شرمندہ ہیں۔ جب تک ہم قیامت میں اس کا بدلہ نہ دلوا دیں گے اس وقت تک ہماری آنکھ ملانے کے قابل نہیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی صاحبزادگان سید کنان علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، یکم محرم سے 10 محرم تک 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 15 بار اور بعد سلام کے سورہ فاتحہ 1 بار، 4 رکعت نفل اور سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام کے اللہ کے نواسے پہ ان کا نذرانہ پیش کرنا، تو اس سے یہ آپ کو قیامت کے دن ایک شفاعت نصیب حاصل ہوگی۔ یہ ضرور اپنائیے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھی، جس نے جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 10 بار، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جلال والکرام کی عبادت 12 سال کی، دن کو روزہ رکھا اور رات کو کھڑا رہا۔ یہ جمعے والے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار اور 25 بار قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ پڑھے، 1 بار سورہ اخلاص پڑھے اور قل اعوذ برب الفلق 20 بار پڑھے۔ اسلام کے بعد 50 پر لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ شخص دنیا سے نہ نکلے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار نہ کر لے اور اپنی جگہ بہشت میں نہ دیکھ لے یا اس کے لیے کوئی اور دیکھے۔
آگے چلتے ہیں. آگے ہم کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں جو کہ میرے پاس ہم جو اسلامک اسپیکٹرم کی ہم نے سیریل سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کا الحمدللہ آج ہم نے دوبارہ سے ایک باب یہ پڑھا ہے. تو وہی سیم بکس کے اندر میں سے ابھی میں آگے کنٹینیو کرنے والا ہوں. اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ کا آخری اور مکمل کلام ہے جو ہمارے لیے ہدایت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارے لیے قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام کی حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے. اس دنیا میں ہمارا عروج و زوال قرآن حکیم ہی سے وابستہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرے گا. آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار قرآن حکیم کے ساتھ ہی وابستہ ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں, اس پر دل سے ایمان رکھیں, اس کی باقاعدہ تلاوت کریں, اسے سمجھیں, اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ابتدائی عمر میں جو بات ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے اس کے پختہ اور دیر پا اثرات کے بارے میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتے. لہذا ہمارے معاشرے میں ابتدائی عمر میں قرآن حکیم کی ناظرہ تعلیم اور حفظ قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی بھر قرآن پاک کی جو تلاوت کرنا ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم آج پڑھیں گے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام, قصہ اول ہم آج شروع کریں گے جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے. ہم باقی پروفٹس کے انسیڈنٹس شیئر کر رہے تھے. آج ہمارے پاس ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام حصہ اول. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جن میں 10 بڑے اور 2 چھوٹے تھے. چھوٹے بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بن یامین تھے. اللہ نے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری سورہ یعنی سورہ یوسف نازل فرمائی اور اس کو بہترین قصہ قرار دیا. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت بھی. ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج, چاند اور 11 ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے. اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے. ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد پیدا نہ کرے. اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ایسا کوئی خواب آتا ہے جو اچھا ہے, جو آپ کے چیزوں سے ریلیونٹ ہے, منسلک ہے, جڑا ہوا ہے اچھی چیزوں سے, تو اس کو کبھی کسی سے شیئر مت کیجیے. اس خواب کی تعبیر کسی عالم سے پوچھیے, کسی برگزیدہ نیک بندے سے پوچھیے جس کو واقعی میں خواب کی تعبیر کا علم ہو, صحیح علم. حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں, لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے. بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف علیہ السلام سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے. اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں, آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلیں کودیں اور ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی, مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے. بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے جبکہ ہم طاقتور ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے. بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ انہیں گہرے کنویں میں ڈال دو. لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل بیابا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا اور واپس گھر چلے آئے. اس وقت اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کے اس سلوک سے انہیں آگاہ کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بہانہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے. بھائیوں نے کہا کہ ہم آپس میں کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بچھا دیا
اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹا خون لگا لے۔ انہوں نے حضرت یوسف کے قمیص کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ یوسف کا خواب سچا ہے، اللہ یوسف کو بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، بس میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملہ میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے کہ ایک قافلے کے جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے کر یوسف کو قافلے والوں کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف کے ساتھ عزیز مصر کا حسن سلوک۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ کی تدبیر پوری ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے گاؤں سے نکل کر مصر میں عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، جو اس وقت کا نہایت ترقی یافتہ ملک تھا۔ وہاں بڑے بڑے وزراء اور صاحبان علم لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اس طرح اللہ نے حضرت یوسف کی تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ اللہ نے ان کی باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی قمیض پکڑی تو وہ پھٹ گئی۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف نے فوراً انکار کیا اور فرمایا کہ یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر یوسف جھوٹے ہیں اور یوسف جھوٹے ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پگھوڑے کے اندر چھوٹے بچے سے پوچھیں، اگر وہ یہ سچ بول دے کہ یوسف سچا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ نے اس پگھوڑے کے اندر لیٹے ہوئے بچے کو آواز دی، زبان دی، اور اس بچے نے آواز دی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اگر قمیض کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں۔ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، آواز دی، اور اس نے شہادت کی گواہی دی کہ یوسف بے قصور ہے۔ سبحان سبحان۔ زلیخا کو جب ڈانٹا گیا تو زلیخا نے یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ اس نے ایک معمولی غلام سے محبت کی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے برائی کے بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کی دعا سن لی اور عورتوں کے فریب سے انہیں بچا لیا۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت توحید حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیا گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے خادم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا، دوسرا روٹی پکانے والا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پہ رکھے ہوئے، پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنایا اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں نوجوان توجہ سے ان کی بات سن رہے ہیں تو انہوں نے نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی کہ اللہ کو ماننے کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی تلقین دی۔
اور آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ میرا ذکر آپ نے اپنے بادشاہ سے ضرور جا کے کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال جیل کے اندر رہے۔ آزمائش دیکھیے، آزمائش دیکھیے، امتحان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے امتحان میں ڈالا۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 خشک خوشیں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سرداروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ سرداروں نے کہا کہ یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل پہنچا، انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام سے کہا آپ خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ 7 سال خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب گلا ہوگا اور خوشحالی ہوگی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتائی کہ جو گلا کاٹو تو تھوڑا استعمال کرو، گلا کاٹو تو تھوڑا استعمال کرو، باقی خوشوں میں رہنے دو تاکہ اناج دیر تک محفوظ رہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے ان 7 سالوں کے بعد قحط کے 7 سال آئیں گے جس میں یہ بچا ہوا اناج کام آئے گا۔ ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارشیں ہوں گی اور قحط دور ہو جائے گا۔ خادم نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط سے نمٹنے کی تدبیر بھی بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنے پاس بلوایا۔ جب بادشاہ کا پیغام لے کر قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر انہوں نے فرمایا کہ پہلے بادشاہ سے کہو کہ وہ معلوم کرے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے بلا کر پوچھ گچھ کی۔ زلیخا نے اپنی غلطی تسلیم کی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ کر فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور مانتدار بھی ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے۔ یوسف علیہ السلام کا حصہ اول کی کچھ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلے جو میں نے باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ سے یہ واضح ہوتا ہے جہاں پہ اتنے سارے دروازے بند تھے، سخت قفل تالے لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی سے بچنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدد فرمائی اور وہ زلیخا کے ناپاک ارادوں سے بچ گئے۔ ہم آج بند کمرے ڈھونڈتے ہیں، ہم آج ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں ہم گناہ کر سکیں۔ میرا یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں اگین کہوں گا کہ میں مولوی نہیں ہوں، آپ لوگ مولوی نہیں ہیں، کوئی نہیں بن سکتا۔ جو جتنا عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دو یار، اس کو تنقید نہ کرو، اس کے اوپر کریٹیسزم نہ کرو، اس کو اپریسیشن دو، اس کو ایڈمائر کرو۔ جو جتنا اپنے اپنے حصے کا کھیل کھیل رہا ہے نا اس کو کھیلنے دو۔ اگر وہ اپنی زندگی کی پچ پہ زندگی کی گریس کے اوپر اگر ایک اچھا کھیل رہا ہے گریس کے اوپر تو اسے کھیلنے دو یار۔ اس کو آ کے یہ نہ کہو کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تم ایسے کیسے بن سکتے ہو۔ اس کے اندر جا کے چھید نہ نکالو، چھید نہ ڈالو، اس کے اندر جا کے عیب نہ ڈھونڈو، اس کے اندر جا کے نقص نہ نکالو۔ نزاکت is not perfect. Any ABC XYZ is not perfect. What we can do? We can do our efforts to be a better practice Muslim. We can do effort to transform ourselves better every passing day. This is what we can do. حرم الحرام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اس کا غم سمجھنے کی بھی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ پہلا اسلامک مہینہ ہے اسلامک سال کا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے۔ جو کوئی کسی طرح کی مصیبت پریشانی سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے اور ثابت قدم رکھے۔ Indeed Allah is with those who are patient. اللہ تعالیٰ ہمارے جو باوجداد جو دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے والد صاحب، میرے باوجداد آپ کے جو بھی، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جن کے حیات ہیں، میری والدہ حیات ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو صحت دے اور ان کو فرما بردار اولاد بنائے ان کی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم، اللہ کی ذات، پھر قرآن پاک، سیرت النبی، پھر سیرت صحابہ، پھر علماء کرام، اللہ کے نیک لوگ۔ روزمرہ زندگی کے اندر کچھ بھی جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو۔
یہ ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے. آپ نماز جنازہ پڑھا سکیں, آپ نماز پڑھا سکیں, آپ اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا سکیں, آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا سکیں, آپ اپنے بچوں کے کان میں اذان دے سکیں, آپ اپنی بیٹی کا نکاح خود کر پاؤ, اپنے بچوں کو اس طرح سے دین اسلام سکھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مدد کرے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے, جو نیک کام کرنے کی کوشش کریں اس پہ پورا اترنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اس کو ہم صحیح طریقے سے, احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں اور دیتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. آمین ثم آمین. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, سب کو اسلامک سال مبارک. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی. پلیز اس کو سنیے, شیئر کیجیے, لائک سبسکرائب دا چینل ایز ویل, اور انشاءاللہ ہم کنٹینیولی بیسس پہ ایکٹیولی ان چیزوں کو اب لے کے پرسو کریں گے, آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.